اکبر صاحب، یہ جو چیز نظر آ رہی ہے، ہم نے آج جی آئی ٹی کو دیکھا اور پھر یہ والی چیز ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوئی، تو دونوں متحدہ عرب امارات میں ایک ہی کمپنی کے ذریعے ٹی ٹی آ رہی ہے، پیسے ایک میں پیسے جمع کروائے جا رہے ہیں، ایک سے نکالے جا رہے ہیں، اور دونوں ہی بینیفیشری ہیں اس برلاس ٹریڈنگ کے. تو یہ بھی کوئی چارٹر تھا کسی طرح کا؟ ارشد، یہ تو جیسے آپ نے کہہ دیا، یہ چارٹر آف ڈکیتی ہے، چارٹر آف کرپشن ہے. میں نہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب. چلیں، اگر انہوں نے کہا تھا تو آج تو سچ ثابت ہو رہا ہے نا. کہ آپ یہ دیکھیے نیکسس بٹوین آصف علی زرداری اور شہباز شریف فیملی کس طرح سے کھل کے سامنے آ رہا ہے. یہ وہی شہباز شریف صاحب تھے جو کہتے تھے میں تمہیں گلیوں میں گھسیٹوں گا، تو آج اسی تھالی سے خود بھی کھا رہے ہیں. یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے. اور سب سے دیکھیے، یہ تو وہ والا بات ہوگی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے آصف و شہباز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو یہ تو بالکل چیزیں مکس ہو گئی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ سب نے ایک طریقے سے کرپشن کی. یہ کرپشن کیسے ممکن ہوئی؟ آپ نے پہلے اس ملک کا نظام ویک کیا، اس ملک میں وہ چیکس ختم کیے، منی لانڈرنگ کے اوپر آپ نے کوئی چیک نہیں رکھا، اسٹیٹ بینک جیسے ادارے کو آپ نے کمپرومائز کر دیا، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جس کا کام ہے ان چیزوں کے اوپر چیکس رکھے، اس کو آپ نے بالکل زیرو کر دیا، اس کو ایکسیس نہیں دی. ہمارے اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ایف ایم یو کا پوری دنیا کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا جس نے یہ چیزیں رپورٹ کرنی ہوتی ہیں. یہ ادارہ 2007 سے بنا ہوا ہے، اور اس کی اگر آپ حالتیں دیکھ لیں، آج مجھے یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کیوں ان اداروں کو تباہ کیا گیا. انہیں انڈیپینڈنس نہیں دی گئی، ریسورسز نہیں دیے گئے، وہ ذرائع نہیں دیے گئے، وہ رابطے نہیں دیے گئے کہ ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکیں. اس لیے کہ جو حکمران تھے، جو یہ شیپرڈز تھے، وہ خود اس چیز میں ملوث تھے، وہ اپنی ایک امپائر کریٹ کر رہے تھے. اور آج جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو ڈکلیئر کیے ہوئے. میں ڈکلیریشن پہ بھی آتا ہوں، یہ دستاویزات ذرا آپ اس کا بھی موازنہ کریں. اور جی آئی ٹی میں جو برلاس ٹریڈنگ ہے، میں